بایزید بستامی سے کیا کہا اللہ نے؟ اٹھو، اور یہ سامنے پادریوں کا چرچ ہے، 2 دن کے بعد ایک میلہ ہے، جاؤ میرے حبیب کا دین پھیلاؤ۔ بولے میرے مولا وہاں میری انٹری نہیں ہے، اس ہولیے کی انٹری نہیں ہے۔ اشارے کی ایک بات کرتا ہوں، اوپن نہیں کر پاؤں گا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے کہ میرے مولا میں وہاں جا نہیں پاؤں گا، اس لباس کی وہاں انٹری نہیں ہے۔ آواز آئی جس لباس کی انٹری ہو اسی لباس میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیا کہا تھا بزرگوں نے؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار بایزید بستامی چلے گئے عیسائیوں کی مجلس میں۔ عیسائیوں کی مجلس میں کس لباس میں گئے؟ آپ خود سوچیں، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ سنیں اس نفرتوں کے ماحول میں آئیے محبتوں کے انجیکشن کا پتہ نہیں بیٹھنا۔ سرکار بایزید بستامی 40,000 عیسائیوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے مبلغین تھے، عیسائی عالم تھے، وہ تقریریں کرتے تھے اور اپنے دین کے پرچار و پرسار میں لگے ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں جو عیسائی پادری تھا، پوپ تھا، اس کا نمبر آیا۔ مائک تھا نہیں، مثال کے طور پر جب وہ مائک پر آیا، جیسے وہ کھڑا ہوا، اس نے بولنا شروع کیا، اس کے بدن پہ ریشہ طاری ہو گیا، کپاہٹ طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگا۔ تو اس کے خادم نے کہا بوس کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ عیسائی پوپ نے، سب سے بڑے عیسائی مبلغ عالم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اندر ایک ڈر کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ کہا کس بات کا ڈر؟ اس نے کہا لگ رہا ہے کہ اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک بیٹھا ہوا تھا، یہاں پوری کائنات بیٹھی، شہر میں پورے ملک کے ہیرے جواہر رہتے، اثر نہیں ہوتا۔ لگ رہا اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے۔ بولے کیسے پتا چلا؟ کہا اس کے دل میں جو نور خدا ہے، اس کی ہیبت، اس کا پریشر میرے دل پہ پڑ رہا ہے۔ اللہ۔ بولے بوس یہ کیسے پتا چلے گا کہ واقعی اس میں بیٹھا ہوا ہے کوئی محمدی؟ تو پوپ نے کہا، پادریوں کے سردار نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آواز دو۔ بولے آواز دینے پر نہیں اٹھے گا؟ بولے ہاں نہیں اٹھے گا، اتنی بڑی بھیڑ میں وہ اکیلا نہیں اٹھے گا، لیکن اگر اس کو یہ کہو گے اے محمدی تجھے محمد کی عظمت کی قسم، تو ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، آمینہ کے لال کے نام میں کوئی سودا نہیں۔ اس کی آخری پونجی اللہ کے رسول کی ذات۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے۔ ظفر علی خان نے کہا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ کہا اس محمد کو بول، محمد کی عظمت کی قسم، تو کھڑا ہو جائے گا۔ حضور کے نام پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے۔ جیسے اس نے کہا کہ اس مجلس میں اگر کوئی محمدی ہو تو اسے محمد کی عظمت کی قسم کھڑا ہو جائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو لیٹ جاتے، لیکن معلوم ہے بایزید بستامی کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے ہوئے جان خطرے میں، لوگ آگے بڑھے، مار دو مار دو اس کو، یہ آنکھیں سے آ گیا۔ تو پوپ نے کہا نا 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 نا، اسے میرے قریب لے کے آؤ۔ سرکار بایزید بستامی سلطان العارفین کو قریب لایا گیا اسٹیج کے۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا تیفور بن عیسیٰ شامی ہے، لوگ بایزید بستامی کہتے ہیں۔ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ کہا ڈر نہیں لگا؟ دیکھنا کتنے لوگ جاگ رہے ہیں۔ کہا ڈر نہیں لگا؟ تو بایزید فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ڈر کو خود ڈر لگ جاتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا کہ کس کے بھیجنے سے آئے ہو؟ کہا مجھ سے میرے رب نے کہا۔ کیا کہا تیرے رب نے؟ کہا میرے رب نے کہا کہ چلے جاؤ عیسائیوں کی محفل میں میرے حبیب کے دین کو پھیلاؤ۔ بولے اچھا ہوا تم آ گئے، تم کیا دین پھیلاؤ گے؟ میرے دین کی زلفوں میں مقید ہو جاؤ گے۔ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی پادری نے کہا، سرکار بایزید بستامی نے کہا کچھ نہیں، انیک سوال کرو۔ اس عیسائی پادری نے 40 سوال کیے۔ کتنے؟ 40۔ اونچی بولیں۔ سرکار بایزید بستامی نے اس کے ہر سوالوں کے جواب دیے، تسلی بخش، اطمینان بخش جواب دیے۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا آج مجھے اطمینان حاصل ہوا کہ آپ نے میرے 40 سوالوں کا جواب دیا۔ کسی مسلمان کی طرف سے مجھے یہ سوالوں کے جواب میسر آئے ہیں، میں بڑا خوش ہوں۔
اب بایزید بسطامی نے پانسا پلٹا، کہا آپ کے 40 سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو ایک سوال میں بھی کر لوں؟ تیار ہے؟ ایک سوال میں بھی کر لوں؟ تو اس نے کہا کر لیجئے آپ، جب میں نے 40 کیے تو ایک آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ تو سرکار بایزید بسطامی نے اس سے پوچھا، اے عیسائی پادریوں کے سردار پوپ صاحب، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں جنت کی۔ تو اس پادری نے کیا کہا، اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو، اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو۔ آپ نے فرمایا نا 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 نا، بس ایک ہی سوال ہے، جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی سوال کرو۔ تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ ان کے ماننے والوں سے، دیکھو بھائی ان کے 40 سوالوں کے جواب میں نے دیے تھے، میرے ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کوئی اور سوال کرو، مجھے کیا ضرورت ہے دوجا سوال کرنے کی؟ ایک ہی سوال ہے، نارمل سوال ہے، جنت آپ جانا چاہتے ہیں، جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بوس ناک کٹ جائے گی، آپ جواب دے دیں ورنہ ہمارا تاثر غلط جائے گا مسلمانوں میں۔ تو عیسائی پادری نے کیا کہا، دل کی آنکھیں کھول کے رکھنا، کبھی کبھی باتیں سنائی نہیں دکھائی بھی دے سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بایزید بسطامی سے اس عیسائی پادری نے کہا تمہارا سوال؟ بولے میرا سوال یہ کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں نے ان کے سوال کے جواب دیے تو تم سب کو میرے جواب سے بڑی تکلیف پہنچے گی، جتنے میرے فالوور ہیں ان کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ سب نے کہا نا 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 بوس آپ جواب تو دیں، آپ جواب تو دیں، ہمارے دل نہیں ٹوٹیں گے، ہمارا دل تو چوڑا ہو جائے گا، سینہ فخر سے چوڑا۔ میرے استاذ نے، عیسائی پوپ نے، راہب نے اتنے بڑے سوال کا جواب دے دیا، خوشی ہوگی؟ کہا خوشی نہیں ہوگی، سنو اگر تم اجازت دیتے ہو کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں تو سنو، جنت کی کنجی ہی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ میں اس اللہ اکبر، عظمت اسلام، سبحان اللہ، پیغمبر اسلام۔ معلوم ہے صاحبوں کیا ہوا؟ جیسے سرکار بایزید بسطامی کے سامنے عیسائی پادری نے کہا اب میں اسے پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، اسے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان سے بھی ادا کر رہا ہوں اور دل سے بھی ادا کر رہا ہوں، اور میں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ 40,000 عیسائیوں کی آواز یک بیک آئی کہ اگر آپ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ کانٹوں پر بیٹھ کر کے اللہ کا نام لینے والے 40,000 عیسائیوں کے جنت میں داخلے کا سامان بن گئے۔ اللہ اللہ اللہ، بیس کیا تھا؟ وہ قوی ایمان تھا جو اللہ کا نام لینے پر ان کے دلوں سے روشنی بن کے پھوٹتا تھا۔ دل کی خوراک ان کے اپنے پاس تھی، جدھر سے گئے اسے تقسیم کیا، 40,000 بیماروں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے قریب اگر کوئی نمازی بیٹھتا ہے تو اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے قریب کوئی بیٹھتا ہے تو پوچھتا ہے بھئی بیٹیاں، ہمارے 3 بیٹیاں، اچھا تو بیٹیوں کو پالتے کیسے ہو؟ ارے کیوں، چھوٹا سا کاروبار ہے، ہمیں کوئی ادھر ادھر کا کاروبار کیا کرو، رشوت اور دلالی کے۔ ہمیں ایسے گر بتائے جاتے ہیں، ہمیں ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نام کی برکتوں کا اثر ہمارے دلوں پہ نہیں ہوتا۔ سرکار غوث اعظم کا ایک مبارک فرمان ہے، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ بولے۔ کبھی 25 سال کے بعد اب کسی دوسرے جلسے میں جانا، لیکن سچ بولتے رہنا اور حلال کھاتے رہنا، انشاءاللہ ہر رات کسی نہ کسی جلسے میں بیٹھنے کا ثواب آپ کو گھر بیٹھے ملتا رہے۔ انشاءاللہ بولے۔ روز جلسے میں جاتے ہیں لیکن یہ بنیادی اصول پر عمل نہیں کرتے۔ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے، دن بھر میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام اگر زبان سے جاری ہوا تو اس کے اثر سے شہر کے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بولے۔ بتائیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی ہماری آنکھوں کی خوراک، تو کہنا کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو تیری آنکھ کی، تیری زبان کی، تیرے گلے کی خوراک کیا ہے، ہم سے پوچھ کہ دل کی خوراک کیا ہے، ہم بتائیں تجھے اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بولے، اللہ کا ذکر ہے۔ مسلمانوں میں آوارگی ہے، کہاں سے دوسروں کو یہ دولت تقسیم کریں گے؟ حالات بڑے کشیدہ ہو گئے، نفرتوں کی منڈی میں سانس لیتے ہیں، مگر یہ سوچتے نہیں کہ جو نسلیں پیدا کر کے جا رہے ہیں ان کو کس کے حوالے چھوڑیں گے؟ کون ہے ان کے؟
کون ہے ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا؟ دعا کرو اللہ کے ہونے کا ایمان تیقن کے ساتھ غالب آ جائے. اللہ ہر جگہ موجود ہے انشاءاللہ. بولو ہاتھوں کو اٹھا کے دل کی خوراک یاد رکھنا انشاءاللہ. پھر نہ کہنا میدان محشر میں ہمیں خبر نہ ہوئی. کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی. بڑے جلسے جلوس میں آپ نے سنے کہے لگائے, مسکراہٹ بکھیرے, گھر چلے گئے شیرنی اور چائے پیتے سگریٹ پیتے ہوئے. آج گھر جائیے گا تو اللہ کے نام کی برکتیں باذن اللہ لیتے جائیے گا انشاءاللہ. بولے ہاں. دل کی خوراک اونچی بولے. بغداد شریف چلیں گے. بغداد شریف کی ایک داستان یہ ہے نا, وہ جو شہر ہے نا, شہر بغداد شریف, بالکل بیچوں بیچ میں ایک نہر ہے جس کو نہر دجلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آئی. تھک گئے آپ لوگ. بٹوا دیں شیرینی؟ نہیں مطلب نہیں ایسا بولے لگ رہا کہ ہے. پہلے پتا تو کر لو شیرینی ہے کہ نہیں. آج سوچ لو کہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو ہمارے لیے مٹھاس کا سامان. سننا صاحبو, بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. آپ مستقبل کے ہندوستان ہیں, آپ ہندوستان کے مستقبل ہیں. بغداد شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک نہر بہتی ہے جسے نہر دجلہ کہتے ہیں. یہی نہر دجلہ شہر کو دو حصوں میں بانٹتا ہے. ایک حصے کو کاظمین کہتے ہیں, ایک حصے کو آزمین کہتے ہیں. یعنی ایک حصے کو کاظمیہ کہتے ہیں, ایک حصے کو آزمیہ کہتے ہیں. ایک حصے کو درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. محبتوں کے ساتھ میں کوئی درمیان سے ایک نعرہ بلند کرے. ایک نعرہ کوئی بلند کرے درمیان سے. کوئی ہے ایسا ذی فہم شخص؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. سب لوگ جواب دیں. ماشاءاللہ بیٹھے رہیں. زندہ باد. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. دیکھیے جانے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. جب آپ کا دل کہے بیٹھے رہیے گا, جب آپ کا نفس کہے چلے جائیے گا. کوئی دباؤ کوئی پریشر نہیں. جب آپ کو لگے کہ اتنی نیکیاں آپ کو مل گئی ہیں کہ بخش دیے جاؤ گے تو چلے جانا. ٹھیک ہے. آپ کو لگے گا اتنی نیکیاں آپ کے پاس ہیں کہ اب بخش دیے جاؤ گے تو چلے جانا. ورنہ بیٹھے رہنا. شاید اللہ کے نام کی برکتیں آج آپ کی وجہ سے مجھے مل جائیں. چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ چلیں گے نا انشاءاللہ. بہت ساری باتیں سیدنا شیخ کے حوالے سے ہم کرتے ہیں. ان سرکاروں کے قدم کے صدقے میں لوگ کہتے ہیں یہ کہاں تھا, یہ کہاں تھا, یہ کہاں. اللہ کا شکر ہے آج تک میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو بغیر کسی دلیل کے ہو. میرے شیخ کے بڑے تصرفات, بڑے معاملات ہیں. بغداد چلو گے تو بتاؤں گا بھی, دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ. کون سا نعرہ لگائیں گے جاتے وقت؟ لبیک یا غوث اعظم. ہاتھ اٹھا کے بتائیں. لبیک یا غوث اعظم. بولے بولے بولے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بغداد شہر میں یہ نہر دجلہ ہے. جب یہ لائٹ چلی گئی لیکن آپ بیٹھے رہے. جو دو حصوں میں شہر کو تقسیم کرتا ہے, ایک کو کاظمین کہتے ہیں, ایک کو آزمین کہتے ہیں. کاظمین یہ 7ویں امام ہیں, سرکار امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور امام علی رضا کے ابو ہیں. امام محمد جواد تقی کے دادا ہیں, امام علی نقی کے پردادا ہیں,
امام باقر کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے پر پوتے ہیں، ان کی مزار شریفہ ہے امام موسیٰ کاظم کی، ان کے بغل میں ان کے پوتے امام محمد جواد تقی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قریب میں قاضی القضات فی البغداد قاضی ابو یوسف انصاری لیٹے ہوئے ہیں۔ سننے کبھی جائے گا تو کام آئیں گے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور جب ادھر آپ آئیں گے آزمیہ کی طرف تو دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قریب میں بشر حافی، ابو بکر شبلی، شیخ ابو الحسن نوری لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے قریب میں یہ بزرگ ہیں جن کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بشر حافی کہا جاتا ہے۔ بولے بھائی، آپ کی آواز کمزور نہ ہونے پائے، بشر حافی کہا جاتا ہے۔ نام یاد رکھیے گا، اپنے دوستوں کو کل یہ باتیں بتائیے گا، ہاتھ اٹھا کے بولیں، بتانے کی طاقت رکھیے گا۔ ہمیشہ چائے پینے کے لیے آپ جاتے ہیں ہوٹلوں پہ، کبھی کبھی چائے پلانے کی نیت سے جائیے گا انشاءاللہ۔ بولے توجہ رکھنا بھائی، توجہ رکھنا، تھوڑی سی گفتگو سماعت کر لیں۔ ماشاءاللہ یہ سرکار بشر حافی ہیں، اہل عراق کہتے ہیں کہ ان سے بڑا شراب پینے والا کوئی نہ تھا بغداد میں۔ ان کی کئی شراب کی بھٹیاں چلتی تھی بغداد میں، انہی کی دکانوں سے شراب پی کے نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے، نہ جانے کتنے قابلوں کے قبیلے کے نام بھسم ہو گئے، نہ جانے کتنے آشیانے اجڑ گئے۔ بشر حافی، بشر حافی اتنے بدنام زمانہ انسان تھے، سرکار معاف فرمائے، جب یہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو بچے ان کے محلے میں ان کو دیکھ کر کے اپنے دوستوں سے کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، بغداد کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی جا رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی پہ لگ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے۔ اتنے بڑے گنہگار تھے بشر حافی لوگوں کی نظر میں، سرکار معاف کرے۔ یہی بشر حافی ہیں، بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ۔ ایک دن اپنی دکان سے، شراب خانے سے، میکدے سے، بیئر بارڈ سے، ٹھیکہ دیشی شراب سے نشے میں گھر واپس آ رہے تھے۔ ایک نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ نالی میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے بتائیں دل کی خوراک کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بولیں کیا ہے؟ اور وہی اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا نالی میں پڑا ہوا تھا۔ بشر حافی شراب پی ہوئے تھے، نشے میں تھے، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے چوما اور ایک جملہ کہا، دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا او نام خدا میں نشے میں ہوں، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، او نام خدا میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا نام نہ پہچان پاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اے نام خدا میں نشے میں ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا کہا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما اور گھر لے کے آئے، اسے خوشبو میں لپیٹا اور گھر کی اونچائی پہ طاق پہ رکھ دیا اسے۔ جیسے ہی طاق پہ رکھا، نشے میں گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سرکار بشر حافی کہتے ہیں جیسے دستک ہوئی نا، میں نے کہا کون؟ تو آواز آئی بشر حافی سے ملنا ہے، جس کو بشر حافی کہتے ہیں، بشر حافی سے ملنا ہے۔ میں دروازے پر گیا، میں نے کہا کیا بات ہے، سننا صاحبو۔ تو اس نے کہا آنے والے نے، میں فلاں پیر کا مرید ہوں، ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہے، اللہ اللہ اللہ، ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہے۔ میرے پیر سے رب نے کہا کہ اے میرے دوست، میرے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا۔ اللہ، بچے سنیں، 60-70 ہزار روپے کا موبائل ہاتھوں میں ہے، لیکن آج تک آیت الکرسی یاد نہ کر پائے۔ تھوڑی سی باتیں سن لو، شاید تمہارے کام آئیں، قبروں میں چراغ بن جائیں، گھروں میں برکتوں کا سامان بن جائے۔ بولے کہ میرے پیر سے رب نے کہا کہ اے میرے دوست، میرا ایک بشر ہے حافی، جا کے اس کو میرا سلام بول دو۔ تو بشر حافی نے کہا نا 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 نا، ارے وہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہوگا۔ بولے یہی بات میرے پیر نے اللہ سے کہی۔ اللہ، ارے وہ بشر تو شرابی ہے، اس کو سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ابھی ابھی اس نے میرے نام کو، کاغذ والے ٹکڑے کو نالی سے اٹھا کر کے اس نے گھر پہ جب سے سجا کے رکھا ہے،
میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لا کے جگہ دے دی ہے. اللہ اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں صاحبو، اللہ بشر حافی کو یہ نعمت کیسے ملی؟ کیا کیا تھا بشر حافی نے؟ کتنی نعمتیں، کتنی شب بیداری، کتنا زہد، کتنی سخاوت کا اظہار کیا تھا. کچھ نہیں کیا، صرف اللہ کے نام کے ٹکڑے کو اٹھا کے بِإِذْنِ اللہ عزت بخشی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جو دل کی خوراک ہے، اللہ کا نام ہی دل کی خوراک ہے. ریڈ اینڈ چیف کی چپلیں پہنتے پہنتے مر جائیں، سکون نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ سکون تو دل کو اللہ کے ذکر ہی ملے گا. ایکسپٹ کرو چاہے نہ کرو، مانو چاہے نہ مانو. ہم اس کو ورد زبان لائیں یا نہ لائیں، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دے گا. کیونکہ یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئر سے، بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، مدینے والے پہ اترا ہوا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار بشر حافی کہتے ہیں مجھ پر سلام اللہ نے بھیجا. بولے ہاں ہاں میرے پیر نے کہا. اللہ نے کہا جا کے بشر کو سلام دو. آنگن میں بیٹھے تو رونے لگے، دل کی دنیا بدل گئی. صاف پانی سے نہایا، نئے کپڑے پہنے، بھٹیاں شراب کی توڑوا دی. آج نکلے ہیں توبہ کرنے کے ارادے سے. اللہ آج نکلے ہیں توبہ کرنے کے ارادے سے. بس اب نہیں برے کام کروں گا، اللہ کا نام لوں گا. بس جیسے ہی نکلے نا، وہی بچے جو ان کو دیکھ کر کے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے اور کہتے تھے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، بشر حافی کی نظر پڑ گئی تو تم بھی گنہگار ہو جاؤ گے. آج جب ان کی سوچ بدلی تو بچوں کے نظریے کیا بدلے. وہی بچے آپس میں کہنے لگے اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اپنے اپنے گھروں سے نکل کے باہر آ جاؤ. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے. اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا. اللہ کیا مطلب؟ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل. نکلے اپنے وقت کے بڑے عظیم الشان بزرگ کے پاس گئے. سرکار بشر حافی بولے حضور توبہ کی توفیق چاہتا ہوں، اللہ سے دلوا دیجیے. فرمایا کہ ضرور اللہ معاف کرنے والا ہے. 2 کریموں میں گنہگار کی بنائی. بولے کیا کروں؟ بولے یہ تسبیح لے لو اور یہ مصلی لے لو. بولے پھر؟ بولے گھر میں جب کنارے بیٹھ کر کے اللہ اللہ اللہ. کیا کرنا تھا؟ سوچ کے بتاؤ. اللہ کا ذکر کرنا تھا. تسبیح لے کے مصلی لے کے گھر آ گئے، کنارے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ. بیوی 2 دن کے بعد آئی. بولے میرے شوہر بشر پر میں کیا بات ہے؟ کہا کہ شراب کی بھٹیاں بولے توڑ دی ہیں، اب حرام کام نہیں کروں گا. بولے پھر؟ بولے بس اللہ اللہ کروں گا. کہا بچے بھوکے ہیں، کب تک اللہ اللہ کرو گے؟ بولے جب تک جان میں جان باقی ہے بس اللہ اللہ. تو بولے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ چولہا کیسے جلے گا؟ کچھ تو کرو. بولے کیا کریں؟ تو بشر حافی کی بیوی نے کہا قریب میں شہر کا چوراہا ہے، قریب میں چوراہا ہے، وہیں چلے جاؤ. صبح کو جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، غریب امیر لوگ ان کو لے کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں. شام کو ان کو مزدوری دیتے ہیں تو نمک چاول کے پیسے ہو جاتے ہیں. جاؤ تم بھی محنت کرو، بچوں کا پیٹ پالو. بشر حافی نے کہا صبح کو جاؤں گا. کہاں جانا تھا؟ مزدوروں کے بیچ. کہاں؟ کام کرنے کی نیت سے. لیکن جب صبح اٹھے بشر حافی تو ایک جھولا لیا، ایک مصلی لیا، ایک لوٹا لیا، ایک تسبیح لی. ان کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر سے کم کا فاصلہ ہے نہر دجلہ کا. میں پیدل گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. نکلیں گے آپ، سرکار بشر حافی کی بارگاہ ہے، قریب میں ابوبکر شبلی ہے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، اور قریب میں امام اعظم کی بارگاہ ہے. سامنے ابوالحسن نوری ہیں، بیچ میں ایک برج ہے. اسی برج کو آپ کراس کرو گے تو آگے امام موسیٰ کاظم کا روضہ مبارک ہے. 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ برج کے نیچے دریا دجلہ، نہر دجلہ. وہیں پر گئے. کہاں جانا تھا؟ چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہاں نہیں گئے. وہاں پر نہیں گئے. گئے کہاں؟ لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، نہر دجلہ کے کنارے پر گئے. جا کر کے نہر دجلہ کے پانی سے وضو کیا اور مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیسے؟ پڑھ کے بتائیں. اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو لوٹا جھولا مصلی تسبیح کندھے پہ رکھا اور گھر آ گئے.
بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ کام کیا تھا؟ اللہ سوچ کے بتاؤ، اللہ کوئی جلدی ہے ہی نہیں بھائی، کہاں کس کی ٹرین اور فلائٹ چھوٹنے والی ہے؟ آپ بھی بیٹھے رہے، ہم بھی بیٹھے رہے۔ کام کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کیا۔ بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر مزدوری؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ بولے پھر مزدوری؟ بشر حافی نے کہا مالک بہت اچھا ہے۔ اللہ بولے کیا مطلب؟ اللہ اکبر بولے کہ جس کے ہاں کام کر رہا ہوں، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جس کے ہاں کام کر رہا ہوں وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ صاحبو، سوچو اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے سجدے کیے تھے کہ اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر ہائے دیا۔ ہائے سوچو سوچو، دماغ لگاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے مالک بہت اچھا ہے۔ یہاں پھر وہ سوال سوئے ادب ہے، اچھا ہے کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے، وہی اچھا ہے، بے شک وہی اچھا ہے۔ بولے مالک بہت اچھا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ بغیر مانگے دیا ہے نا؟ حق ہندوستان کے فائنینس منسٹر کو جو نہیں دیا وہ آپ کو دیا ہے۔ بے شک ہندوستان کے پی ایم کو جو اس نے نہیں دیا وہ آپ کو دیا ہے۔ مدینے والے کی محبت آپ جیسے اور ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی ہے۔ ہائے ہائے حضور پر درود پڑھنے کا شرف آپ کو ملا ہے، ان کو نہیں ملا، ان کو نہیں ملا۔ سنیں آپ، بولے مالک بہت اچھا ہے، وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اچھا مالک مل گیا، کل جانا تو مزدوری لے کے آنا۔ بولے ٹھیک ہے۔ صبح اٹھے، پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی تسبیح، ہائے پھر ہائے کندھے پہ رکھا اور نہر دجلہ کے کنارے پر پہنچے۔ پھر وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ پلس گر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیکیاں جاری ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ 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 پڑھ کے بتائے سبحان اللہ۔ سرکار شمس ملت کی روح خوش ہو جائے گی اپنے زوار کو اس انداز میں دیکھ کر کے۔ واہ سبحان اللہ 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 کرتے رہے۔ شام ہوئی تو لوٹا جھولا مصلی کندھے پہ رکھا، پھر گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ کام کیا تھا؟ اللہ اللہ کا ذکر۔ بولے کام کیا؟ بولے ہاں۔ بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک بہت اچھا ہے۔ ہائے ہائے بولے کیا مطلب؟ بولے 2 ہی دن تو ہوئے کام کرتے ہوئے، 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ ہائے 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 اللہ اللہ۔ ہائے 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 حیا آدھا ایمان ہے۔ اللہ بیوی نے کیا کہا معلوم ہے صاحب؟ بتاؤں؟ ہائے ہائے بولے نا 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 بات نہیں بنے گی، کل جانا تو اس کے ہاں کام کرنا، شام کو اس سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر کل مزدوری نہ دے تو پرسوں سے یہ کام بند، کوئی اور کام کرنا۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے۔ آئے آئے سبحان ذرا اللہ بتائیں کام کیا تھا؟ ہائے ہائے اللہ تھک گئے؟ اللہ تھک گئے؟ کام کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب گئے، پھر وہی نہر دجلہ کے کنارے پر مصلی بٹھایا، نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ اللہ عصر کے بعد آنا تھا، آئے نہیں، مغرب کی نماز پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی۔ بولے بیوی نے الٹیمیٹم دیا ہے، کچھ لے کے آنا، اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ بولے رات کے آخری حصے میں جاؤں گا، گھڑی تھی نہیں، مثال کے طور پر 12 1 بجے 2 بجے جاؤں گا، بچے سو چکے ہوں گے، بیوی سو چکی ہوگی، دروازے پہ میں بھی بوریا بچھا کے لیٹ جاؤں گا، قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئے گی، میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے بعد پھر یہی لوٹا جھولا مصلی تسبیح کندھے پہ رکھ کے دجلہ کنارے آ جاؤں گا، پھر یہی پر 2 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا، نہ بچوں کو دیکھوں گا، نہ بیوی کو دیکھوں گا، نہ کچھ دینے کی نوبت آئے گی۔ دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہی سوچ کے رات کے آخری حصے میں اپنے گھر کی طرف چلے، جیسے گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ اللہ بڑے بڑوں کے ہاں چراغ نہیں جلتا تھا، گھر میں چراغ جل رہا ہے، اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے ہائے اور قریب پہنچے تو بچوں کی گلکاریوں کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ بچے گھر میں کھیل رہے تھے، اور قریب پہنچے تو دروازے پر بیوی مسکرا کر کھڑی تھی، اچھے لباس میں ملبوس تھی، اس نے اپنے شوہر کو سلام کیا، شوہر کا استقبال کیا۔ کیوں کیا؟ حدیث شریف کا ترجمہ
प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने किया था। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना। औरत ने बड़े ही इन्हिमाक से अपने शौहर को सलाम किया। शौहर ने कहा, बेगम तेरे चेहरे पर ताजगी है, लिबास तेरा नया है, बच्चे सोए नहीं हैं, चिराग जल रहा है, घर से खाने की खुशबू आ रही है, ये बता घर में आया कैसे, कहाँ से आया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तैयार रहिएगा अपनी नेकियों की जंबील को बावजन करने के लिए। बीवी ने कहा, अय मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहाँ नौकरी करते हो उसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए। अल्लाह अल्लाह। हाथ उठा के बताएं कितने दिन का राशन लाए थे। ऊंची बोले भाई, 1 महीने का राशन 1 महीने का क्यों लेके आए थे? क्यों लेके आए थे? आपको कहना पड़ेगा कि काम कितने दिन किया था? 3 दिन किया था। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। काम किया 3 दिन, राशन आया 30 दिन का। क्या मतलब? स्कीम चल रही है, 1 के 10, 2 के 20, 3 के 30। अल्लाह। यकीन है? शक तो नहीं है? जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। इतना सुना तो सरकारे बिश्र हाफी सजदे में गिर गए। बोले, मेरे मौला तू तो जानता है ना मैं शराबी, शराब से घरों को उजाड़ने वाला मैं। अय मेरे मौला, मैंने कितने आशियाने बर्बाद किए। सिर्फ तेरा नाम अल्लाह कागज पे लिखा हुआ नाली में था, उसे उठा के चूम लिया। तूने इतनी अजमत बख्शी, 3 दिन तक मुझे अपने नाम को लेने की तौफीक अता फरमाई, और फिर मेरे घर में फरिश्तों को भेज करके 1 महीने का राशन भेज दिया। ऐ मेरे मौला, तेरी बड़ी शान है, तू कादिर मुतलक है, तू फाइल हकीकी है, तू राज़िक हकीकी है। मेरे मौला, तू ही तव्वाब है, तू ही गफ्फार है, तू ही समद है, तेरा करम मेरे मौला। रोए जा रहे थे, दाढ़ी आंसुओं से भीग रही थी, सजदे में थे। बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर उठिए उठिए। बोले, क्या हुआ? बोले, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ काम करते हो उस मालिक के 2 बंदे जो 1 महीने का राशन ले गए थे, राशन दे के जब जाने लगे तो वो तुम्हारे नाम एक मैसेज भी दे के गए। तुम्हारे नाम एक मैसेज भी दे के गए हैं। बोले, वो मैसेज क्या है? देखना कितने लोग तड़पते हैं, मचलते हैं और अपनी नेकियों की जुल्फों को संवारते हैं। बोले, मैसेज क्या है? तो बीवी ने कहा कि वो दोनों कह के गए थे कि ऐ औरत, मालिक ने कहा है कि जाके बिश्र हाफी की बीवी से कह देना। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने। जाके बिश्र हाफी की बीवी से कह देना कि वो अपने शौहर बिश्र हाफी से कह देगी कि मालिक ने कहा है तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जरा मुझे बताओ, सीने पर हाथ रख के काम क्या था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब लोग बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून देता है, दिलों को सुकून देता है। 5 स्टार होटल में चले जाओ, जहां एक चाय 3000 रुपए की मिलेगी, वो 3000 रुपए की चाय पी करके जो सुकून नहीं मिलेगा, वो सुकून आपको एक मर्तबे अल्लाह कहने में मिल जाएगा। वादा करो इंशाल्लाह इस नाम की तस्बीह लेंगे। हाथों को उठा के बोलो इंशाल्लाह। बीवी बच्चे सो जाएं, रातों को चिराग लाइट बंद करके मुसल्ला बिछा के तस्बीह लेके बैठ जाना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंशाल्लाह बोलो, आपको लगेगा कि आप नहीं हैं, पूरी कायनात आपकी आवाज में आवाज मिला के पढ़ रही है। आपको महसूस होगा कोई और मखलूक है मेरे साथ, मर्दाने गैब के करीब होने का एहसास होगा, आपको रियादुल गैब के करीब होने का एहसास होगा। आपको लगेगा आसमान के फरिश्ते भी आ गए, मेरी ज़बान से ज़बान मिला के पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही औलिया कराम हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह को याद करते रहे। जब से वो दुनिया से चले गए, अब दुनिया में उसके बंदे उनको याद करते हैं। कोई पूछे दिल की खुराक तो क्या बताओगे? तकरीर बंद कर दे भाई, 1 बज गया, बहुत हो गया, थक गए आप लोग। अगर कहो तो एक बात बता दूं। हाँ, आज हिंदुस्तान में इख्तलाफ बहुत है, वो हिंदू मुसलमान, बसों पे, ट्रेनों में, फ्लाइट में सफ़र करना मुश्किल काम है। अगर यही होता रहा तो 30-40 साल के बाद जो नाती पोते हैं वो कैसे रहेंगे? सवाल पैदा होता है, वो कैसे रहेंगे?
کوئی بھی آئے گا ان کی عزتیں لوٹ لے گا، کوئی بھی آئے گا ان کے چہروں سے داڑیاں نوچ لے گا، کوئی بھی آئے گا میری ماں بہنوں کے سر سے نقاب کھینچے، کوئی بھی آئے گا مسجد سے قرآن کے پارے جلا دے گا۔ نا 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 نا، اس کا علاج کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا علاج۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات ہے، ہمیں جو آپ نے بتایا وہی بتا رہا ہوں، ان سرکاروں نے جو دیا وہی بتا رہا ہوں۔ بس ہم غریب نواز کے ملک میں رہ کے غریب نواز کے اصول سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے اختلاف پیدا ہو گیا، اس لیے دقتیں پیدا ہو گئی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ محبت تقسیم کریں گے۔ دل سے بولے بھائی، بابا فرید گنج شکر سے ایک صاحب نے ملاقات کی، پاک پٹن میں لیٹے ہوئے ہیں، غریب نواز کے پوتے ہیں، محبوب الہی صابر پاک کے پیر ہیں، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے دادا پیر ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا، بہت بڑے بزرگ ہیں بابا فرید گنج شکر۔ ایک صاحب قینچی لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ تھک گئے؟ کیا لے کے آئے؟ قینچی لے کے آئے۔ فرمایا کیا ہے؟ بولے حضور گفٹ لایا ہوں، گفٹ ہے، اسے قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا کہ قینچی ہے؟ بولے رکھ دو رکھ دو، ٹیبل پہ رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک صاحب اور آئے، فرمایا حضور ایک تحفہ لایا ہوں۔ بولے کیا ہے؟ بولے سوئی ہے اور دھاگا ہے۔ آپ نے فرمایا سوئی اور دھاگا ہے؟ فرمایا جی۔ فرمایا بہت اچھا تحفہ لایا ہو، اللہ اس احسان کا بدل عطا فرمائے۔ کیا تو نے تحفہ دیا؟ خوش ہو گئے، بڑی دعاؤں سے نوازا بابا فرید گنج شکر نے۔ قینچی والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور اتنی بڑی سوئی، اتنا بڑا دھاگا لا کے اس نے دیا تو اتنی دعائیں دی، میں نے اتنی بڑی قینچی آپ کو دی، آپ نے میرے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ دیکھنا کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے۔ بابا فرید نے فرمایا سن، مجھے کاٹنا پسند نہیں، مجھے جوڑنا پسند ہے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ، محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ختم کر دو اس زمین سے نفرتوں کو انشاءاللہ۔ بچوں کو آپ محبت کرنا سکھاؤ، غیروں سے محبت کریں، معاشرے سے اسلامی فضا میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، وہ اختلاف نہیں۔ نا 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 نا۔ سرکار مالک بن دینار کے گھر میں ایک چور آ گیا، ہم تو آ جائے تو ایف آئی آر کر دے، 100 نمبر کو فون کرے، پولیس والے تو اس کا ہاتھ پاؤں باندھ لے۔ مالک بن دینار کے یہاں چور آ گیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا، اس نے کہا حضور چھوڑ دیجئے۔ کہا ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کہا حضور کچھ نہیں ملا، اور الٹے ہم پکڑ بھی گئے۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں آ گئے اور اسے اللہ کے حوالے کر کے بولے سن، چور سے بولے تجھے میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ آئے ہائے، اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ یار کائے کو نفرتیں، کائے کو۔ ہم بزرگوں اور درویشوں فقیروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خانقاہ کا پیغام، اصولی پیغام کیا ہے؟ یہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ان بارگاہوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں آیا تو میاں حضور کے سامنے میں نے دیکھا کہ ہندو بھائی تھے، ان کے پیشانی پر ٹکا لگا ہوا تھا۔ میری دعا ہے اللہ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آ کر قدموں پہ گر پڑے، میرا دل بڑا خوش ہوا۔ حسین سنگم امتزاج کا دیکھنے کو کہیں ملتا ہے تو انہی بزرگوں کی بارگاہ ملتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی خادم نہیں کہہ سکتا کہ یہاں صرف مسلمان آ سکتے ہیں۔ سرکار مخدوم سمنہ کی چوکھٹ پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں صرف وہی پیشنٹ ٹھیک ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ خانقاہ شہبازیہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہاں غیر مسلموں کا آنا منع۔ نا 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 نا، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں رکھتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ تو یہ جو غیر آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ بس آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، انشاءاللہ حسن سلوک، بزرگوں کا اصفیہ کا جو طریقہ ہے وہی کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ دل سے بولے یہ سب ختم ہو جائیں گے بابا، یہ آرٹی پارٹی، یہ نفرت کرنے والی ساری پارٹیوں کے نام ختم ہو جائیں گے۔ غریب نواز کے ملک میں غریب نواز کی محبت کا سکہ چلے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ سنیں غریب نواز نے کون سا سسٹم عام کیا تھا کہ ان کے چاہنے ماننے والوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے پوچھے کتنے لاکھ، میں پھر بتاؤں 90 لاکھ۔ کتنے لاکھ؟ یار سوچو آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچو۔ ان مشائخ کے درمیان یہ ہوائی ایسی اندھی مارتے ہیں کیا بھائی؟ آپ لوگ اور ہم دونوں مل کر 90 لاکھ بہت ہوتا ہے، ہم تو 9 لاکھ چھوڑو،
ہم تو 90,000 چھوڑو، 9,000 چھوڑو، 900 چھوڑو، 90 چھوڑو، 9 آدمی کو وضو کا طریقہ نہیں بتا پائے۔ یہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا خواجہ صاحب، کلمہ پڑھا دیا خواجہ صاحب۔ طریقہ کیا تھا کلمہ پڑھانے کا بتا دوں؟ ماشاءاللہ۔ اب تو اتنے تھک گئے ہیں کہ اب یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ہاں بتائیے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ معافی چاہتا ہوں اتنی دیر تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا میاں سے کہ میاں مجھے 10 بجے لے چلیں، میں تھوڑی دیر لوگوں کے قدموں کے نیچے بیٹھوں گا، مجھے چھوڑ دیجئے گا، لیکن سرکاروں کی اپنی مجبوریاں ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ اتنی مبارک محفل میں۔ تو پھر سنیں آپ، دل کی خوراک کیا ہے؟ بول رہے ہیں جو بچے بیٹھے ہیں 8-10 سال کے، بولے کیا ہے؟ یہی دل کی خوراک خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بتائی تھی۔ ہاتھ اٹھا کے بتائے کوئی ان کے روضے پہ گیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کوئی آپ کا اپنا ہو دہلی میں تو اس سے بولنا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، انشاءاللہ دہلی کے بادشاہ ہے وہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے لاڈلے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کے پوتے ہیں، بابا فرید کے پیر مرشد ہیں، محبوب الہی صابر پاک کے دادا حضور ہیں۔ نام کیا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی مہرولی شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک آپ نے اپنا حلیہ بدلا، اٹھاؤ بچوں کے ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں نے کس کا نام لیا؟ غریب نواز کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ سنو کیسے دین پھیلا، کیسے اسلام پھیلا۔ ہم تو آج پیپسی اسپرائٹ کی بوتلیں یوں لیتے ہیں اس چوراہے پر، اگلے چوراہے تک پیتے ہوئے جاتے ہیں۔ پیتے نہیں ہیں ہم، پیپسی نہیں پیتے ہیں، لوگوں کی آہ کا جام ہے جو پیتے ہیں، اللہ، بد دعاؤں کے جام ہے جو پیتے ہیں، بد نظری کے جام ہے جو پیتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ خواجہ بختیار کاکی، آپ چلے گئے اپنا حلیہ بدل کے، قریب میں دہلی کے ایک ندی ہے جسے جمنا ندی کہتے ہیں، وہاں پر ایک پنڈت جی کو دیکھا تو بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے تھے بیچارے، اور قریب میں کئی جوان پنڈت لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا ان جوان پنڈتوں سے لوگ اشنان کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور اس بوڑھے پنڈت کے پاس کوئی نہیں۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی اس بوڑھے پنڈت کے پاس چلے گئے اور جا کے بولے کہ چچا، بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ لوگوں کو نہلا نہیں رہے ہیں؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ بابا ہم کیا بتائیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے میرے گھر کے چولہے بھی نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ۔ اب یہ جوان لوگ ہیں، یہ نہلاتے ہیں، پیسے ملتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی واپس مہرولی شریف آئے، اپنا حلیہ بدل کے اسی بوڑھے پنڈت کے پاس گئے اور جا کے اس کے قریب بیٹھ کے بولے مجھے اشنان کرا دیجئے، مجھے نہلا دیجئے۔ اس بوڑھے پنڈت نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے آپ کو نہلانا شروع کیا۔ جب آپ نہا چکے تو خواجہ بختیار کاکی نے پوچھا چچا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا 5 روپے۔ آپ نے اسے 10 روپے دیے۔ کتنے ہوئے تھے؟ کس نے؟ 5 روپے۔ اور دیے کتنے؟ 10 روپے دیے۔ کبھی کبھی بڑھا کے دینا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے بڑھا کے جناب عبداللہ انصاری کے بیٹے جناب جابر انصاری کو دیے تھے، حدیث شریف ہے۔ اور سرکار عثمان غنی نے مولائے کائنات کی شادی کے دن ان سے چیزیں خرید کر کے پھر واپس کی تھی، پیسے بڑھا کے دیے تھے۔ حضور غوث پاک نے بغداد کی منڈی میں سامان خریدا تھا، اسے واپس کیا تھا، پیسے بڑھا کے دیے تھے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ٹائم نہیں، یہ باتیں مجھے ختم کرنی ہے۔ یہ پیسے بڑھا کے دینا صوفیہ کا کام ہے۔ یہ قریب میں راجکوٹ ہے، یہ بڑودرا کے قریب میں، احمد آباد کے قریب میں، راجکوٹ کے پاس ایک چھوٹا شہر ہے جسے دھرول بولتے ہیں، دھرول، یہ نام ریکارڈ ہو رہا ہے، سن لیجئے گا، دھرول شریف۔ وہاں پر ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے گاؤں دھنی سرکار، یعنی اس گاؤں کے سب سے دھنی بزرگ ہیں۔ دھرول راجکوٹ کے قریب میں ہے۔ اس بزرگ کا نام کیا ہے؟ گاؤں دھنی سرکار۔ بچے بیٹھے ہیں مولوی صاحب، بیٹھو بیٹھو۔ ان کا نام ہے گاؤں دھنی سرکار۔ میں جلسے میں گیا تھا تو لوگ مجھے لے گئے، میں گیا حاضری کے لیے۔ میں نے کہا یہ بھائی سرکار کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو لوگوں نے معلوم کیا کہا؟ بولے ان کی عادت تھی
اپنی زندگی میں انہوں نے یہ مدرسہ بنوایا، یہ خانقاہ بنوائی، یہ گنبد بنوایا۔ میں نے کہا کیا کرتے تھے؟ بولے کوئی کام نہیں تھا، قریب میں ایک تالاب ہے، اسی تالاب پہ کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، ہائے ہائے دن بھر مزدور اپنا کام کرتے اور یہ دن بھر اپنا کام کرتے۔ شام کو جب مزدور کو مزدوری دینے کی نوبت آتی تو آپ چلے آتے، ایک بوریے پر بیٹھتے، اور بوریے پر بیٹھنے کے بعد کہتے سب مزدوروں سے لائن سے آ جاؤ بھائی، لائن سے۔ سارے مزدور لائن سے آ جاتے، پوچھتے کتنے پیسے ہوئے؟ 5 روپے۔ سب کو گاؤں دھنی سرکار 5 روپے دیتے، 5 روپے اسی بورے سے نکال کر، اور بورے میں کچھ ہوتا نہیں تھا، اللہ بس ہاتھ ڈالا یوں 5 روپے نکالا، یوں ڈالا یوں 5 روپے نکالا، ایسے ہی دیتے رہے۔ ایک مزدور دیکھ رہا تھا کہ سارا کھیل اسی بورے کے نیچے ہے، اللہ 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 یار تھوڑی سی محنت کی جائے تو 5 روپے کا چکر ہی ختم ہو جائے۔ روزانہ گنتی کے لیے 5 روپے کی لائن پہ بابا اٹھے، سب کو مزدوری دی، بابا چلے گئے تالاب کی طرف اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ مزدور اپنے گھر چلے گئے، وہ مزدور دوسری طرف سے گھوم کر کے رات میں آ گیا اپنے چور اچک کے ساتھیوں کو لے کر، کہا سارا کھیل اسی بوریے کے نیچے ہے۔ بوریا ہٹایا، زمین کھودنا شروع کیا، پانی نکل آیا، پیسے نہیں نکلے، اللہ پسینے پسینے ہو گیا، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ دیر ہو گئی تو ڈر گیا، اس نے جلدی سے مٹی پاٹ دی، بورے کو رکھ دیا، بابا آئیں گے صبح تو دقت ہو جائے گی، بورے کو ویسے ہی رکھ دیا اور چلا گیا۔ صبح کو پھر مزدوروں کے ساتھ آ گیا، مزدوری کرنے لگا، بابا تسبیح لے کے اللہ اللہ تالاب پہ کنارے کرتے رہے۔ شام کو جب مزدوروں کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو گاؤں دھنی سرکار واپس آئے، اسی بورے پہ بیٹھ گئے اور کہا سارے لوگ لائن سے آ گئے۔ ہائے 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 جب لائن سے آ گئے فرمایا اللہ کتنے؟ بولے 5 روپے۔ پھر اسی اب جو رات میں محنت کر کے گیا تھا بولا یار رات بھر ڈھونڈا ہوں ملا نہیں، ہائے 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 یہ کیا بات ہے، کہاں سے نکالتے ہیں بابا؟ معلوم ہے کیا کیا؟ وہ بھی لائن میں کھڑا رہا، جب اس کا نمبر آیا تو گاؤں دھنی سرکار نے دیکھا اسے، کتنے پیسے ہوئے؟ کہا حضور میرے بھی 5 روپے ہوئے۔ تو آپ نے اپنے بورے سے 10 روپے نکالے، ہائے 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 کہا تم 10 روپے رکھ لو۔ اس نے کہا حضور یہ 5 زیادہ کیوں ہے؟ کہا تم نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے، اللہ اکبر اللہ تم نے رات میں بھی بڑی محنت کی اکبر ہے۔ اللہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان واہ زمانہ، واہ واہ محتاج کا جب یہ عالم ہے، اختار کا بولو بھائی بولو، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو 5 روپے تو دینا تھا لیکن بڑھا کے دیا۔ ایسے ہی خواجہ بختیار کاکی اسے روزانہ 10 روپے 5 روپے 15 روپے 20 روپے بڑھا کے دیتے تھے۔ غیر مسلم پنڈت کو نہانے کے بدلے میں وہ نہلاتا تھا، آپ نہاتے تھے، اس کے عوض میں 15 20 25 دیتے تھے۔ ایک دن وہی پنڈت مہرولی شریف کے قریب سے گزر رہا تھا، دیکھا تو حضور خواجہ بختیار کاکی کے عاشقوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے مسلمانوں کی؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا خواجہ بختیار کاکی اندر بیٹھے ہیں دربار میں، ہم ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہیں۔ اس ہندو پنڈت بھائی نے کہا کہ تو کیا ہم تمہارے بابا کا درشن کر سکتے ہیں؟ لوگ بولے بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ قریب آیا دیکھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، وہ قریب بیٹھا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ کے کہا اوہو آپ تو وہی ہیں ہائے 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 اللہ جو ہمارے ہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے، آپ تو وہی ہیں جو ہمارے ہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ہاں تم نے صحیح پہچانا، میں وہی ہوں جو روز تمہارے ہاں نہانے کے لیے آتا تھا۔ اس نے کہا کہ روز پیسے بڑھا بڑھا کے آپ مجھے دیتے تھے، مسلمانوں کے اتنے بڑے مہان گرو ہیں آپ، ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا تھا پہلی ملاقات میں تم نے کہا تھا میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے ہیں، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہائے ہائے تو مجھے بڑا شارٹ لگا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو تیرے گھر کا چولہا جلانے کی نیت سے اپنا حلیہ بدل کے میں روزانہ نہانے کے لیے جاتا تھا۔ ہائے ہائے دیکھنا کون مسکراتا ہے۔ اتنا سنا تو پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دھل میرا، اگر اتنا پیارا دین لائے ہو یہ کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا یہ غریب نواز نے مجھے سکھایا ہے. کہا پھر کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف بائی اسلام کر دیجئے. میں بھی اپنے اندر سے کفر کو باہر نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کے نام کے انوار و تجلیات اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آنے لگی اللہ اللہ. اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے. ماں بہنیں، آج موبائل دے دیا، بچوں کو بوٹل دے دی، بچے موبائل میں لگے ہیں، بوٹل پی رہے ہیں. یہ سسٹم پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ ڈرامے بازی اب ہو رہی ہے. ہماری بہنیں بچوں کو 3 مہینے 4 مہینے کے بچوں کو موبائل کی اسکرین پر عادی بناتی ہیں. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آنے والے دور میں اتنی خراب بیماریاں آ رہی ہیں موبائل کی وجہ سے، ابھی ان کا نام رکھنا باقی ہے کہ لوگ 15-20 سال کے ہوں گے تو کپڑے پھاڑ کے گھومیں گے، پاگل ہو جائیں گے. پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا. ایک عورت تھی خیزران نام کی، جب اس کی گود بھری تو وہ اللہ کا نام لیتی تھی. جب گود سے بچی اس کی زمین پر آئی، پیدا ہوئی، تو اس نے اس بچی کو اپنی گود میں لیا، اللہ اللہ کہہ کے اسے پالتی رہی. اللہ کے نام کی برکتیں دم کرتی تھی اس پر. اپنی اس بیٹی کا نام رکھا تھا زبیدہ. اس کے شوہر کا نام تھا جعفر. اس لڑکی کے باپ کا نام تھا جعفر. جعفر کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. اب بھی نہ سمجھے تو پھر یہ سمجھ لو اسی کی شادی آل عباس کے بہت بڑے بادشاہ حضرت ہارون رشید سے ہوئی تھی. ماشاءاللہ. یہی اس کی بیوی ہے جو اتنی مبارک گود کی تربیت گاہ سے نکلی تھی کہ جب اس کے محل کے قریب سے گزرنے والی عورتوں سے پوچھا جاتا کہ تم نے کچھ محسوس کیا، تو عورتیں کہتی تھی کہ مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ آواز مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی نہیں ہے. یہ زبیدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کا وظیفہ کرتی تھی. آخری بات ہے، یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میری بہنوں سننا، عمل کریں گے انشاءاللہ. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ہمیں پلے نہیں پڑی، ہمیں تو نعرے کی گونج میں بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. اب یہ نہیں بہانہ چلے گا انشاءاللہ. دل کی خوراک، ہاتھوں کو اڑا کے بولو، دل کی خوراک، دل کا کھانا، دل کی غذا، اللہ کا ذکر. اللہ کا نام لے کے بچی کی پرورش ہوئی، بچی بڑی ہوئی، اور پھر کیا کیا اس نے پاکیزہ گل کھلائے. انتقال ہو گیا. ان کی جو مزار شریف ہے کرخ محلے میں ہے بغداد شریف کے، چلیں گے، میں لے چلوں گا، میں وہاں پر گیا ہوں کئی مرتبہ. ان کے شوہر ہارون رشید فلسطین میں لیٹے ہوئے. بات ختم، اجازت دیجیے گا انشاءاللہ. آپ تھک گئے، مجھے مگر بہت اچھا لگا، مجھے بےحد خوشی ہوئی آپ سب کی زیارت کر کے. سرکاروں کو اتنی دیر تک میں نے بٹھا کے رکھا، معافی چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اس عورت کا انتقال ہو گیا جس کا نام تھا زبیدہ. کیا نام تھا؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، بتاؤ گے اپنی بہن بیٹیوں سے یہ بات ہے؟ بتاؤ گے بھائی؟ زبیدہ کو ان کی ایک سہیلی نے خواب میں دیکھا. میری بہنوں سننا، بولے زبیدہ تو انتقال کر گئی ہے؟ کہا ہاں. کہا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو پکڑ لی گئی، تو بخشش پا گئی کہ تو جہنم میں چلی گئی. زبیدہ نے کہا جیسے فرشتے مجھے اللہ کے حضور لے گئے. اللہ نے مجھ سے کہا تو زبیدہ ہے، جعفر کی بیٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو تیری ماں کا نام خیزران ہے؟ زبیدہ کی ماں کا نام تھا خیزران. کبھی بتاؤں گا ان کے بارے میں، وہ حضور سے کتنی محبت کرتی تھی خیزران. ابھی ٹاپک نہیں ہے، بات ہی ختم، وقت بہت زیادہ ہو چکا. ماشاءاللہ دل بڑا مطمئن ہوا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تو زبیدہ ہے؟ اس نے کہا میرے مولا ہاں. اللہ نے فرمایا کہ تو نے غریبوں کی بڑی خدمت کی ہے؟ میں نے کہا میرے مولا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا کہ تیرے دل میں میرے ایک دوست ہیں بہلول دانا، ان کی بڑی محبت تھی. میں نے کہا میرے مولا وہ بھی تیری توفیق سے. سننا صاحب، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ نے کہا کہ زبیدہ تو نے 95 کلومیٹر 95 کلومیٹر وادی حنین سے مکہ شریف تک، تو نے اسی وادی کے قریب سے تو نے ایک ندی، ایک نہر کھدوائی تھی جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں. حاجیوں کی پانی کی سہولت کے لیے تو نے اتنا بڑا کام کیا تھا. تو زبیدہ کہتی میرے مولا میں نے نہیں، تیری توفیق سے ہوا تھا. تو نے بغداد کے فقراء اور مساکین کا بڑا خیال رکھا، راتوں کو میرا نام لیتی تھی.
تو زبیدہ کہتی میرے مولا بِإِذْنِ اللہ تیری وجہ سے تیرے حکم پر. اللہ نے کہا اے زبیدہ سن تیری یہ ساری نیکیاں ادھر رکھی ہوئی ہیں, آج یہ کوئی نیکی تیرے کام نہیں آئے گی. سنیں 2 رکعت کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں بھاگ جانے والے, اسی پر پورا ہفتہ اترانے والے. سنیں اللہ کہتا ہے زبیدہ سن تیری ساری نیکیاں یہ کنارے رکھی ہوئی ہیں, تیری یہ کوئی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. اور رونے لگی, بولے پھر میرے مولا؟ پھر آواز آئی کہ اے زبیدہ سن, ایک دن دوپہر کا وقت تھا, ظہر کی اذان کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا, تو بغیر دوپٹے کے اپنی سہیلیوں کے پاس بیٹھی تیرے محل میں. ان کا جو محل ہے نا غوث پاک کے روضے شریف سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جہاں پر شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی لیٹے ہوئے ہیں. ابھی بھی محل کے باقیات باقی ہیں. اللہ کہتا ہے زبیدہ سن, دوپہر کا وقت تھا, اذان ظہر کا وقت تھا, تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ننگے سر بیٹھی ہوئی تھی اور تیری سہیلیاں بھی ننگے سر بیٹھی ہوئی. اچانک قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو تو نے کیا کیا؟ دوپٹہ جلدی سے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا. دوپٹہ جلدی سے اٹھا کے تو نے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ, اذان ہو رہی ہے, دوپٹے اپنے سروں پہ رکھ لو, اذان کا احترام کرو, اذان کا جواب دو. تیری ساری سہیلیاں خاموش ہو گئیں, سب نے اذان کا جواب دیا. دیکھنا ہے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں. اللہ فرماتا اے زبیدہ تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. ہائے ہائے اللہ, ایک ماں کی تربیت کا اثر جو نام خدا سے اس نے اپنی بچی کو پالا, وہی بچی اگر ایک دن اپنے دوپٹے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لے اذان کی تعظیم و تکریم بجا لانے میں, تب اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اگر یہی دوپٹے میری ماں بہنوں کے سر پہ ہمیشہ باقی رہیں گے تو خود بھی بخشی جائیں گی اور حضور کی نہ جانے کتنی امت کی جنت میں جانے کا سامان بن جائے. اللہ کے نام میں کتنی برکتیں ہیں. اسی ٹاپک پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. دعا کرو انشاءاللہ یہ نام لیں گے, راہ چلتے ہوئے نام لیں گے, دکانوں پر بیٹھ کے یہ نام لیں گے, کبھی مسجد میں اکیلے رکیں اور عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہو کر کے تسبیح لے کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. کیسے؟ اللہ اللہ اللہ. آپ کو لگے گا کہ اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں, اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں, مقربان بارگاہ الہ میرے ساتھ ہیں, مخلوق خدا میرے ساتھ ہے. میں نے ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا, میرے نام کو اللہ نے بلند کیا. اللہ کہتا تم میرا نام لو, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے. کوئی پوچھے دل کی خوراک, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی. اللہ کا ذکر. وقت ہوتا تو بہت ساری باتیں اسی ٹاپک پہ کرتا. درمیان سے جس بھائی نے نعرے لگائے تھے پھر سے لگائے نعرہ. ماشاءاللہ, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے سب لوگ. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. بس اس کے اثرات باقی رہیں گے انشاءاللہ. سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں. ایک مرتبہ اللہ کہیں گے, اس کا فیض غیر مسلموں کے گھروں میں جو بچے بیمار ہوں گے انہیں بھی مل جائے گا انشاءاللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم سچ بولنے اور حلال کھانے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے. بس یہی کام کرنا شروع کر دیں. اللہ کا نام لیں گے ایک مرتبہ, 1000 مرتبہ اس کی گونج سنائی دے گی انشاءاللہ. ابھی یا اس کے پہلے یا اس کے بعد شریعت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہو, حضور صاحب سجادہ خانقاہ شمس موجود ہیں. میں ان کی قدم بوسی, سادات کرام تشریف فرما ہے, خانقاہ شہبازیہ اور ضیاء العلوم کے اساتذہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں. گواہ بنا کر, شاہد و عادل بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. اجازت دیجیے, پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ.